عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم پھر مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو پہلی غزل ہے اس کے آخری 3 اشعار پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 4 اشعار پڑھے ہیں۔ اس کا جو 5واں شعر ہے وہ ہے: کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ حاجت مند ہو گیا ضرورت مند، کیا ہو گیا؟ ضرورت مند۔ یعنی کہ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو حاجت مند نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایسا انسان ہے جس کی ضرورتیں نہیں ہو، جس کی ضرورتیں نہیں ہو۔ یعنی ہر کوئی ضرورت مند ہے، یعنی ہر کوئی ضرورت مند ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اب ایسی حالت میں کون کس کا خیال رکھے، اب ایسی حالت میں کون کس کا خیال رکھے۔ اب یہاں کون کس کی حاجت پورا کرے، کون کس کی حاجت پورا کرے۔ ہر کسی کو اپنی، چونکہ ہر کسی کو اپنی حاجت پورا کرنے یا کروانے کی فکر لگی رہتی ہے، اس لیے اگر کوئی تمہاری ضرورت پوری نہ کرے، اگر کوئی تمہاری حاجت نہ نکالے تو اس کو برا مت مانے، تو اس کو برا مت مانے، تو اس سے شکایت مت کیجیے، تو اس سے شکایت مت کیجیے، کیونکہ یہاں ہر کسی کو، ہر شخص کو اپنی، کیونکہ یہاں ہر کسی کی مجبوری، ہر شخص کو اپنی مجبوریاں، ہر شخص کو اپنی مجبوریاں ہیں، یہاں ہر شخص کی اپنی مجبوریاں ہیں، ہر شخص کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی تمہاری حاجت نہ نکالے تو اس کو برا مت مانیے، تو اس کو برا مت مانیے۔ یعنی شاعر یہاں فرماتا ہے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند۔ شاعر یہاں فرماتا ہے اس دن میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ضرورت مند نہیں ہے، جو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حاجت مند نہیں ہے۔ یہاں سب کو اپنی اپنی ضرورتیں، ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورتیں، یہاں ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت کو پورا کرنے یا کروانے فکر لگی رہتی ہے۔ ایسی حال میں کون کس کا خیال رکھے، آپ بھی بتائیں ایسی حال میں کون کس کا خیال رکھے۔ اس لیے اگر کوئی تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اگر کوئی تمہاری حاجت نہیں نکالتا تو اس کو برا مت مانے، تو اس کو برا مت مانے۔ جو اس کا اگلا شعر ہے وہ ہے: کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر میں شاعر نے صنعت تلمی سے کام لیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ صنعت تلمیہ کسے کہتے ہیں۔ وہ صنعت جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس سے واقف ہوئے بغیر کلام واضح نہیں ہوتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یعنی کہ وہ صنعت تلمیہ سے مراد وہ صنعت ہے جس کو استعمال کر کے شاعر کسی مشہور شخص یا کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی۔ اس شعر میں شاعر نے خواجہ خضر اور سکندر اعظم کے حوالے سے تلمیہ کا استعمال کیا ہے۔ اس تاریخی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ سکندر اعظم ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ سکندر اعظم ایک مشہور بادشاہ گزرے ہیں جس نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، جو ساری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا، چنانچہ شاعر فرماتا ہے کہ سکندر خواجہ خضر کی رہنمائی میں چشمہ آب حیات تک تو پہنچا، لیکن وہ چشمے سے پانی نہ پی سکا، یعنی وہ آب حیات نہ پی سکا۔ یعنی وہ آب حیات وہ ہوتا ہے جسے پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سکندر اعظم نے اس لیے پانی نہ پیا کیونکہ سکندر اعظم جب چشمے آب حیات تک پہنچے تو اس نے دیکھا کہ وہاں کئی سارے بوڑھے یہ آرزو کر رہے تھے کہ ہمیں موت آ جائے، اور موت کی دعا کرتے تھے، اور موت کی دعا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے آب حیات پیا تھا جس کی وجہ سے ان کو موت نہیں آ سکتی، تو سکندر اعظم نے یہ نظارہ دیکھ کر اس نے آب حیات پینے سے گریز کیا، اس نے آب حیات نہیں پیا، اس نے آب حیات پینے سے گریز کیا۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سکندر کا رہنما بننے کے باوجود بھی سکندر آب حیات نہ پی سکا۔ ظاہر سی بات ہے، خضر سے بڑھ کر استاد اور کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے اب کون کس سے رہنما بنائے، اس لیے اب کسی رہنمائی پر بھروسہ کیا جائے، یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنمائی میں بھی سکندر کو چشمہ آب حیات سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ اس لیے اب دنیا میں کس کی رہنمائی پر بھروسہ کیا جائے، اب کس کو رہنما بنائے، اب دنیا میں کس کو رہنما بنایا جائے۔ اگلا شعر جو ہے یہ غزل کا مقطع ہے: جب توقع ہی اٹھ گئی غالب،
کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، جب توقع ہے اٹھ گئی غالب، گو کہ غزل کا مقطع ہے۔ کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، شاعر غزل کے مقطع میں فرماتے ہیں جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہو، جب کسی سے کوئی توقع نہیں ہو، تو پھر اسے گلہ یا شکوہ کیوں کیا جائے، تو پھر اسے گلہ یا شکوہ کیوں کیا جائے، یعنی فرماتے ہیں جب کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہو، جب کسی سے کوئی توقع ہی نہیں ہو، تو پھر اسے گلہ یا شکوہ کیوں کیا جائے۔ گلہ شکوہ تو وہاں پر کیا جاتا ہے، گلہ شکوہ وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی اپنا ہو، جس پر بھروسہ ہو، لیکن جب توقعات ختم ہو جائے، ختم ہو جائے تو پھر گلہ شکوہ کرنا نادانی، یعنی غالب اپنوں سے نا امید ہو چکا ہے اور کہتا ہے کہ جب کسی سے توقع ہی نہ رہی ہو، جب کوئی ہمدردی نہیں، تو پھر کیوں کسی کی شکایت کوئی کرے، تو پھر کیوں کسی کی شکایت کوئی کرے۔ یہ تھا اس کا مقطع آخری شعر۔ انشاءاللہ دوسری غزل پر پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔